بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ آج میں ڈسکس کروں گی کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ جی، تو ڈپریشن ایک بیسیکلی موڈ ڈس آرڈر ہے جو انسان کو بہت ہی لو اسٹیٹ پہ لے جاتا ہے۔ ڈپریشن کو سائیکولوجیکلی بیماری تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اس بیماری کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو ایک فلسفہ یا فلاسفی کہنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں کیا ہو گئی، ان کے فزیکل سمپٹم ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کو نزلہ لگ گیا، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، انفیکشن ہو گیا، بلیڈنگ ہو گئی، تو یہ کیا ہے، یہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے فزیکل سائنس نہیں ہوتے۔ یہ بیماری ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، اور اس اندر کی بیماری کی وجہ سے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بیمار ہے، کیونکہ لوگ اس بیماری کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بندے نے تھیٹر لگایا ہوا ہے، ایویں اس کو نا کوئی جن چمٹ گیا ہے، بھوت چڑھ گیا ہے، یا کوئی جادو ٹونا ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں نا اس طرح کی باتیں جنم لیتی ہیں، ڈپریشن کو ڈپریشن سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اچھا جی، ڈپریشن کیا ہوتا ہے یہ ہم نے بات کر لی، اب ہم بتائیں گے کہ اس کے سمپٹمز کیا ہیں۔ اچھا جی، ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ اداس رہنے لگتا ہے، یا اسے بہت زیادہ رونا آنے لگتا ہے، یا بالکل رونا آتا ہی نہیں ہے، یا وہ زیادہ کھانا شروع ہو جائے گا، اس کو بھوک زیادہ لگے گی، یا بالکل بھوک نہیں لگے گی، وہ کچھ کھائے پیے گا ہی نہیں، اس کو غصہ زیادہ آئے گا، چڑچڑاپن ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی، پھر کسی کام میں دل نہیں لگے گا، خود کو ہمیشہ اکیلا اکیلا محسوس کرے گا، ہوپ لیس، اور جو ہے وہ بالکل نا امید رہنے لگے گا۔ ایسا بندہ، امید کی کرن اس کو نظر ہی نہیں آئے گی کسی بھی چیز میں۔ یہ ڈپریشن کی جو ہے سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ فزیکل سمپٹمس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں، جیسے ان کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی، یا پیٹ خراب ہو جائے گا، پسینے آنے لگیں گے، نوزیا ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں میں یہ سمپٹمس نہیں بھی ہوتے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ڈپریشن میں کہ جو چیزیں کر کے ہمیں خوشی مل رہی تھی اب وہ خوشی کی وجہ ہی نہیں بن رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ کہیں پہ بھی دل نہیں لگتا، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، ہم اپنے آپ کو اکیلے کمرے میں بند کر لیتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے، پسند ہی نہیں رہتا کسی سے ملنا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ہم خود کو بہت ڈی ویلیو کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، تو ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، ریزنز کیا ہیں؟ ڈپریشن کی ویسے تو بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی وجہ جو رول پلے کرتی ہے وہ ہے انگریٹفل، یعنی جب ہم خود کو کمپٹیشن کی اسٹیٹ پہ لے آتے ہیں اور خود کو دوسروں کی زندگی سے کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی رحمتوں اور بلیسنگ کو چھوڑ کے دوسروں کی بلیسنگ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور خود سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں دوسری کی بلیسنگ کے کہ ان کے پاس کیا ہے اور میرے پاس نہیں ہے، یا دوسرا جو ہے کوئی بچہ اگر بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت لائق ہے تو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ اور اسی طرح فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ، یعنی ان کو دوسری بہت خوبصورت ہے یا کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے تو ہم خود کو جو ہے موازنہ کرنے لگتے ہیں کہ میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہوں، یا میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، خود اعتمادی یا کانفیڈنس کی کمی جو ہے وہ ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں خود پہ اعتبار نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہم سے ہوگا ہی نہیں، یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ سب غلط کر رہے ہیں، ہم کانفیڈنٹ نہیں ہو پاتے اپنے کیے پہ۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم ماضی میں رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں کبھی کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اگر اس واقعے کی وجہ سے ہمیں کوئی اسٹریس ملا ہو تو ہم بار بار اسی کو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میں یہاں یہ کرتی تو ایسا ہوتا، یا یہ میرے ساتھ نہ ہوتا اگر میں نے ایسے کیا ہوتا۔ تو یہ جو اگر مگر کی جو اسٹیٹ ہے اس میں زیادہ رہنے سے بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن کا بندہ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سب کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی جو باہر کی دنیا ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی اپنے اندر کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہونے لگتی ہے، وہ خود سے باتیں کرنے لگتا ہے،
لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی خوشی کے موقع پہ وہ جائے گا بھی اگر تو وہ پارٹیسپیشن نہیں کرے گا، وہ بس اپنے اندر ہی کھویا رہے گا، اپنے اندر ہی اس کی کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ اس کی زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر کچھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، ڈی ویلیو کرتا ہے خود کو، لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، پھر اس وجہ سے لوگوں سے چھپنا شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کا بھی بہت اہم کردار ہے بچوں کو ڈپریس کرنے میں۔ وہ کیسے کہ اب جیسے وہ اپنے بچوں کی ریس لگا دیتے ہیں دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے، ہر بچے کا لرننگ سٹائل دوسرے بچے سے مختلف ہے۔ ایک بچے اگر پڑھائی میں بہت اچھا ہے تو دوسرا بچہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں اچھا ہو، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے پیرنٹس اس بات کو ریئلائز نہیں کر پاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر فلاں بچہ فرسٹ پوزیشن لے کے آ رہا ہے یا اتنے گریڈس لے کے آ رہا ہے تو ہمارا بچہ بھی اتنے ہی گریڈ لے کے آئے۔ اب انہیں اپنے بچے کی صلاحیتوں کا معلوم بالکل نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے میں یہ صلاحیت ہے بھی یا نہیں، مگر وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بچے ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں جب وہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے رزلٹ جب اچھا نہیں آتا تو بہت سے بچے سوسائڈ تک اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کیونکہ ان کے والدین کی طرف سے ان پہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ بھئی اتنے مارکس لے کے آنے ہیں۔ تو ہمارے والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا ٹریٹمنٹ ہونا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈپریشن واقعی ہی ایک بیماری ہے، اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے، اس کو سیریس لیجئے۔ اس کے بعد سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے میں بالکل شرمندگی محسوس نہ کریں۔ یہ مت سمجھے کہ آپ پاگل ہیں، آپ کو پاگل خانے جانے کی ضرورت ہے، نہیں، نارمل رہیے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ جائیے سائیکائٹرسٹ کے پاس۔ سائیکائٹرسٹ آپ کو کھا نہیں جائے گا، مارے گا نہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا، کچھ میڈیسن دے گا، آپ سے ساری ہسٹری پوچھے گا، سب کچھ، اس کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ کرے گا، ڈفرینٹ تھراپیز کی جائیں گی، اور اس کے بعد جا کے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ علاج کروانا آپ کے لیے لازمی ہے تاکہ ڈپریشن آپ کو سوسائڈ کی طرف نہ لے کے جائے، کیونکہ سوسائڈ جو ہے وہ ڈپریشن کی ایک لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ انسان ایک میجر ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریمیڈیز ہیں ڈپریشن سے بچنے کے لیے۔ خود کے مائنڈ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ذہن اور دماغ کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ذہن اور دماغ کا ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے اور دونوں کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے اگر جسمانی کوئی تکلیف ہو تو ذہن بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح اگر ذہن ڈسٹرب ہو تو جسم بھی اس ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں کا ہی ڈیپ کنیکشن ہے آپس میں۔ تو آپ کو ہر حال میں خوش رہنا ہے اور خود کو ایکسیپٹ کریں جیسے بھی آپ ہیں، جیسے بھی دکھتے ہیں، جس بھی حال میں ہیں۔ دوسروں کی بلیسنگ کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کریں، اور اپنی بلیسنگ پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں اور خود کو مصروف رکھیں تاکہ الٹی سیدھی تھنکنگز آپ کے مائنڈ میں آئے ہی نہ۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوشش کریں وہ کام کریں جس میں آپ کا دل لگے اور آپ کو کر کے خوشی محسوس ہو۔ نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، اور جو چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں ان کے بارے میں زیادہ مت سوچیں۔ لیکن ڈپریشن میں آپ نے خود کا خیال خود ہی رکھنا ہے۔ جسی چیز کو آپ بار بار سوچتے جائیں گے تو وہ آپ کو ڈپریس کرے گا ہی کرے گا۔ اس لیے آپ نے کسی چیز کو بھی سر پہ سوار نہیں کرنا، بس ہر چیز کو بڑا لائٹ لینا ہے اور ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ابھی آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے، تو میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہی ویڈیو بناؤں گی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔